اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر۔ اصل مذہب انسانیت ہے۔ عبادات ہر مذہب میں ہوتی ہیں، لیکن ان عبادات کا مقصد انسانیت کو اس کے بلند ترین مقام پر پہنچانا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان کا اصل مقصد یہی رہا کہ انسانی عقل کو اس کے اصل مقام تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنی حیثیت، اپنی اہمیت اور اپنی معرفت کو حاصل کر پائے۔ چونکہ ہر مذہب کے اندر اگر انسان اپنی معرفت کو حاصل نہیں کر پاتا تو وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے انسان نے جنت نظیر معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اپنی کاوشیں اور جد و جہد کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ امریکہ کو لے لیجئے تو امریکی فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے سٹی اپان اے ہل۔ ایسی جنت نظیر، ایسی بے مثل معاشرہ ہم قائم کریں گے کہ دنیا اس کو دیکھ کر فالو کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان کا نام ہی اس آئیڈیلزم کو بتاتا ہے کہ پاک سرزمین، ایسی زمین جہاں پہ امن ہوگی، سلامتی ہوگی اور پاک مشنز کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ فلسفے کو دیکھیں، سقراط نے یہ بتلایا کہ معاشرے کے اندر فراٹرنٹی کو کس طرح سے قائم کیا جائے۔ مختلف پیراڈائمز ہمیں نظر آتی ہیں۔ لبرلزم، امن اور خوشحالی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ریشنلزم جو یہ بتاتا ہے کہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مارکسزم اور نیو مارکسزم نے کہا کہ انسان کی حقیقی آزادی کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سب انسانی معاشروں کے اقدار پر محیط تھے، ویلیوز پر محیط تھے۔ جیسے جیسے انسانی معاشرہ ارتقا کرتا چلا گیا، ان کے ارتقا کے ساتھ ساتھ ان کے اقدار کے اندر بھی بہتری واقع ہونے شروع ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیشنل لاء کے اندر انٹرنیشنل موریلٹی کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل موریلٹی ہے جو کہ اہم چیک سمجھا جاتا ہے بروٹل یوز آف پاور۔ جہاں بھی جنگ ہوگی اس کو برا سمجھا جائے گا، اور جو ملک دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2 سال پہلے اور سال پہلے جب بھی فلسطین کے اوپر اسرائیلی حملہ ہوا ہے تو ویسٹرن سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ ویتنام وار کے اوپر بھی ہمیں پروٹیسٹ نظر آتے ہیں۔ امن کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق نسل، بلا تفریق زبان۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس بنے، ان کا وجود آیا۔ ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر موجود ہیں۔ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ امریکی صدور ہوں، چاہے دنیا کے اور لیڈرز ہوں، چاہے بین الاقوامی تنظیمیں ہوں۔ ہیومنیٹیرین لاز کی بات کی جاتی ہے۔ ان معیارات کو بلند رکھنے کے لیے، ان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی ادارے بنائے گئے، لیگ آف نیشن بنایا گیا، یونائٹڈ نیشنز بنایا گیا، تاکہ جو 100 ایئرس وارز تھیں، 30 ایئرس وارز تھیں، پہلی جنگ عظیم تھی، دوسری جنگ عظیم تھی، جہاں پہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن تھی، ان سے بچا جائے اور انسان کو اس کے اصل مقام تک، اس کو بلندیوں تک لے جایا جا سکے۔ پورا انسانی معاشرہ کازز پر محیط نہیں ہے، بیس نہیں کرتا۔ پورا انسانی معاشرہ مقاصد پر بیس کرتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ بنیادی بحث ہے پازیٹیوزم اور پوسٹ پازیٹیوسٹک اپروچز کے درمیان میں۔ لیکن افسوس در افسوس، اتنی ترقی کے باوجود، اتنی اویئرنیس کے باوجود، اتنے علمی ارتقاء کے باوجود، اتنی مادی ترقی اور کمیونیکیشن کے مینز میں ترقی کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ممالک جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن اور امان کو دنیا کے اندر قائم و دائم رکھیں، وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کی خاطر ان سنہری اصولوں کو، ان مقاصد کو، ان ویلیوز کو، ان انٹرنیشنل موریلٹی کو اور ان فلسفوں کو جو ان کے اپنے فاؤنڈنگ فادرز نے دیا تھا، انہیں بلا بیٹھتے ہیں، انہیں پسے پشت رکھتے ہیں۔ امریکہ طاقتور کیوں بنا تھا؟ انہی سنہری اصولوں کی وجہ سے۔ اسلام کو اگر آپ دیکھیں مذہب کو، اس کی سربلندی اسی خوبصورت اصولوں کی وجہ سے تھی۔ جتنی بھی امپائرز اٹھیں اس کے پیچھے اس کے فاؤنڈنگ فادرز کے سنہری اصول تھے۔ لیکن آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟
بیت المقدس کے اندر کیا ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ اس دردناک صورتحال کو جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا سید ناصر شیرازی سے، جو کہ صدر ہیں CPGS سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز۔ آئیے انہی کے زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا منور بھائی، ایک تو یہ ہے کہ جو سچویشن ایٹ ہوم ہے نا، وہ جو کرائسس اس وقت ان کو ہے، تو اس کے نتیجے میں جب بھی وہ فلسطینیوں کے ساتھ کچھ جھڑپ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی یونٹی آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ گراؤنڈ ہے، دوسرا یہ گراؤنڈ ہے کہ ان ایام میں فلسطینی مسجد اقصیٰ کو بالکل زندہ کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، جس میں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو 40 سال سے کم عمر کا ہو اس کو مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسرائیلیوں نے، چونکہ کنٹرول اس کا اسرائیل کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اس پیریڈ میں جو فلسطینی اسرائیل، وہ عرب فلسطینی بھی جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ چند دن پہلے جو مغربی کنارہ کی سائیڈ ہے خان یونس، اور ادھر انہوں نے وہاں پہ حملے کیے ہیں، اور یہ وہ حملے علاقے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا کہ یہاں مزاحمت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن وہاں سے جس طرح کا ریسپانس آیا ہے وہ کافی اگریسو ریسپانس آیا ہے۔ اسی طرح کچھ فلسطینی مقیم ہیں جنوبی لبنان کے بعض علاقوں کے اندر، تو ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ریٹیلیشن ہوئی ہے، رد عمل آیا ہے، وہ ڈیپ ان سائڈ جو ہے نا وہ میزائل گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب جو مقاومت ہے یا ریزسٹنس ہے وہ اب غلیل والی ریزسٹنس نہیں ہے، اور کل جو ایکوریسی ریٹ آیا ہے آئرن ڈوم کا وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے پہلے یہ 70-80% ایکوریسی ہوتی ہے اس کی، کل جو ہے وہ 55% کے اوپر تھا۔ اٹ مینس کہ باقی میزائل ایویڈ کرنے میں اور ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اسرائیل میں جب یہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو اس کا امیجیٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا سے بزنس مین کمیونٹی کو لے کے آئے ہیں کہ وہ ایک اسرائیل ان کو ایک پیسفل اینٹی ملے گی، اور یہاں سے ان کو ہر طرح کی اکنامک پروگرس کے لیے انفراسٹرکچر ملے گا جو وہاں نہیں مل رہا ہے۔ اور پھر جب یہ ریکٹس میزائل اور یہ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ جو رہی سی بات ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بڑا بحران اس وقت جو ہے ریورس مائگریشن کا ان کو درپیش ہے، اور اس وقت پولیٹیکلی چونکہ یونٹی نہیں ہے اور وہ اس بحران کو نہیں نبٹ سکتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مزاحمت کا بلاک جو ہے وہ ان کے ہاں اس وقت یونٹی ہے بڑے لیول کے اوپر، ان کے ہاں بڑے لیول کے اوپر آپس میں وحدت اور اتفاق ہے۔ تو یہ ابھی فلسطینیوں کی میٹنگ ہوئی ہے، اور کے بعد ان کی اور حزب اللہ کی، ان کی لبنان کے اندر جو مزاحمت کے لوگ ہیں ان کے آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کافی ان کے ہاں یونٹی پائی جاتی ہے۔ اور پھر جو سیریا کے اندر انہوں نے اٹیک کیا نا وہ بھی ان کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں، چونکہ سیریا بھی اس مسئلے پہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور وہ بھی ان کو ریسپانس کر رہا ہے۔